رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذکر. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرا کرو. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے. ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغات ہیں، یعنی اسی سے جنت میں باغات لگتے ہیں. تو جب جنت کے باغات میں جاؤ تو خوب چرا کرو، یعنی ان سے خوب استفادہ کرو. مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس، ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں. اور خوب چرو سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو معمولی سے ہٹانے سے نہیں، اسی لیے ذرا سی کوئی خواہش، کوئی ذرا سی اس کو چھوڑ کے بلکہ اس میں لگے. کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو ایسی مجلسوں کو آدمی نہ چھوڑے. تو اگر جانور کو چرنے کی جگہ مل جائے تو ذرا سے ہٹانے سے نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ لگانے سے بھی ڈنڈے بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا. اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور موانع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہیے. اور جنت کے باغ اس لیے فرمائے کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجالس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ وغیرہ، سبھی امراض کا علاج ہے. صاحب الفوائد الفؤاد فی الصلاح نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. ذکر پر مداومت سے مراد کیا ہے؟ 24 گھنٹے آدمی ذکر کرتا رہے ایسا نہیں ہے، صبح شام کرے اور موقع موقع کی دعائیں پڑھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، تقوی کا اہتمام کرے. ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سب سے بڑی سنت تقوی کا اہتمام ہے. ہر وقت یہ سوچے غور کرے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بازار کا ذکر، بازار میں جائے تو چوتھا کلمہ پڑھے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، نظر کی حفاظت کرے. وہاں پہ نظر کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے قریب کر دے گا. تو ہر جگہ کا ذکر الگ الگ ہوتا ہے. تو اسی لیے ذکر صرف اور ایک ہی نہیں ہوتا. ایک ذکر مثبت ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ابھی کریں گے، عصر کے بعد، فجر کے بعد ہوتا ہے، تو یہ ایک ذکر مثبت کہلاتا ہے. ایک ذکر منفی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، یہ ذکر منفی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا. روزے میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے صبح سے رات تک، ایک ہی کام ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ جمع کرنا، یہ روزہ ہے. اسی طرح تقوی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بد نگاہی بھی نہیں کرنی ہے، بد زبانی بھی نہیں کرنی ہے، بد گمانی بھی نہیں کرنی ہے، حسد بھی نہیں کرنا ہے. ان سب نہیں کرنے کا نام تقوی ہے. جیسے ہر چیز سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزے میں کچھ بھی کرنا سوائے نماز پڑھنا تو عام دنوں میں بھی فرض ہے، کوئی نئی چیز کوئی بھی فرض نہیں کی. روزے میں بھی کوئی نئی چیز نہیں کرنی، وہ ہر چیز سے پرہیز ہے. تو تقوی بھی پرہیزگاری کا نام ہے. تقوی کچھ زیادہ ذکر کرنے کا نام نہیں ہے. اور اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ سنتوں کا اہتمام، ہر کام میں سنتوں کا اہتمام. میں دیکھتا رہتا ہوں مسجد میں نمازی، بعض اعتکاف والے ساتھی الٹا پیر رکھ کے داخل ہو رہے ہیں. اتنا ہوش نہیں کہ ہم شاہی دربار میں داخل ہو رہے ہیں، کون سا پیر رکھنا ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا پیر رکھنا، اعتکاف کی نیت کرنا. جو باہر والے ہیں وہ نیت کریں گے، جو اندر والے ہیں اعتکاف والے وہ بار بار نیت نہیں کریں گے، وہ سیدھا پیر رکھتے ہوئے بس دعا پڑھیں گے. لیکن دعا کے وقت پہلے باہر کھڑے نہ رہیں، چلتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے آ جائیں اور یہ سب دعائیں چلتے ہوئے پڑھیں. تو یہ اہتمام، اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں. ہر موقع پر اس کا اہتمام کرنا، اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی اداؤں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے. جو ان کے ادائیں اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے پیارے محبوب کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے. آئینہ آدمی دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہے؟
عام دنوں میں ابھی تو شاید اعتکاف میں ساتھی کم دیکھ پا رہے ہوں، لیکن آدمی دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتا ہے جب بھی باہر نکلتا. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ آپ میری صورت کو آپ نے اچھا بنایا، آپ میرے اخلاق بھی درست فرما دیجیے. اور اخلاق درست ہم سمجھتے بس یہی اخلاق درست ہے کہ دوسروں سے ہنس کے بول لیا. بد نگاہی سے بچنا یہ بھی اخلاق کی درستی ہے. بد نگاہی کرنے والا اچھے اخلاق والا نہیں ہے. کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا اچھے اخلاق ہے، کسی کی غیبت کرنا اچھے اخلاق ہے. تو ان سب برے اخلاق سے بچنا. اللہم آپ لوگ دور کیوں بیٹھے ہو بھائی عکاشا، کیا بات ہے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہو بڈھے کی طرح، ذرا سا ہلا نہیں جاتا آپ لوگوں سے؟ یہ سب اعتکاف والے قریب آئیں، ادھر آ کے سامنے آ کے بیٹھو. سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہاں سامنے آؤ. کنارے بیٹھنے سے آواز صحیح نہیں آتی. افسوس کی بات ہے مسجد میں بیٹھے گھر سے آ کے وہاں بھی دور بیٹھے، کیا مطلب ہے کوئی طلب نہیں ہے. تو سب سے بڑی چیز سنت کے اہتمام میں کیا ہے؟ ذکر اللہ کے اہتمام میں سنت کی دعائیں، موقع موقع کی جو دعائیں آپ علیہ السلام نے پڑھی ہیں. دیکھیے آئینہ دیکھ کے آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیسا بنایا؟ انسان سب سے حسین ہے، چاہے اس معاشرے میں سب سے کم شکل ہے بالفرض سب سے کم شکل ہے. ایک کالا حبشی جا رہا تھا جنگل میں. تو حضرت والا اس موقع پہ سناتے تھے کہ ہمارے بھائی طاہر صاحب کہتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں. بیان کرو. یہ مولوی ہر وقت داڑھی کے بارے میں کہتا رہتا، ہم اللہ والے ہو جاؤ، آگے سبق بڑھائیں گے انشاءاللہ. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. تو ایک بھبشی جا رہا تھا اور اس کو ٹوٹا ہوا شیشہ مل گیا. جنگل میں بہت سی چیزیں ہوتی، اس کو اٹھایا دیکھا تو کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت. تو اس نے دیکھ کے کہا اتنا بدصورت ہے جبھی تو تجھے کسی نے یہاں پھینک دیا. اس کو دوبارہ پھینک دیا. تو آئینہ دیکھنے سے اپنا چہرہ نظر آتا. تو اتنا بھی کیسا بھی ہے جانور سے اچھا ہے. وہ کالا حبشی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور جانور سے وہ بھی خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پہ بنایا. بہتر نہیں، بہترین. احسن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اچھی صورت میں اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. بہترین. ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ بہترین ایسے بولتے، بہترین. ہم لوگ کہتے ہیں بہترین، یہ لفظ صحیح نہیں. بہترین یہ تین ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. بہ کا مطلب اچھا، بہتر کا مطلب بہت اچھا، بہترین بہت ہی اچھا. اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تحقیق. لقد وہاں لایا جاتا ہے جہاں پہ بہت ہی یعنی تاکید کرنی مراد. تحقیق لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، بہترین شکل میں پیدا کیا. اب اس پر ایک قصہ اور یاد آ جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ، اس زمانے میں یہ کوئی اور کام تو تھا نہیں، مسلمانوں کے پاس بہت عیش و عشرت ہو گئی تھی، یہ سب کام کرتے رہتے. وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے وہاں ایک اصل میں آدمی تھا، وہ درباریوں میں سے، رات میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی بیوی بہت حسین تھی. اس نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تم پر 3 طلاق. اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، انت طالق ثلاثہ، تو اس پر 3 طلاق. اگر چاند سے زیادہ تو حسین نہ ہو. تو وہ سمجھ گئی کہ بھئی چاند سے زیادہ انسان کہاں حسین ہو سکتا ہے. وہ پردے میں چلی گئی. اب رات بھر بے چینی میں رہے. صبح دربار میں حاضر ہوئے. آج کا دربار نہیں تھا کہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہاں دربار میں مولوی بڑے بڑے علماء موجود ہوتے. علماء کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. اکثر علماء کی رائے یہ طلاق ہو گئی، کیونکہ انسان چاند سے حسین نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند کی مثال دی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کوئی شاگرد وہاں سے کہیں سے ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے. انہوں نے کہا آپ کیوں اتنا غور کر رہے ہیں؟ تردد ہے. ہاں مجھے تردد ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے چاند کو احسن تقویم نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے. لہذا انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. طلاق نہیں ہوئی.
انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. تو ہر آدمی، یہ بتانے کا مقصد یہ، ہر آدمی خوبصورت ہے چاہے کیسی بھی شکل ہے. لیکن آپ یہاں پہ دعا کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ مزید خوبصورتی میں اور خوبصورتی میں بھی اضافہ فرمائیں، سیرت بھی اچھی ہوگی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی، آپ میری سیرت بھی اچھی بنا دیے. صورت اچھی ہے، گالیاں دیتا ہے، نامحرموں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، شادی کر کے بہت سے لوگ شادی شدہ غیر محرموں کے چکر میں پڑے ہوئے. حلال نعمت موجود ہے اور حرام کے چکر میں ادھر ادھر عشق بازی لڑا رہے ہیں، کئی نمبر رکھے ہوئے ہیں. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، 8 لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ موبائل نمبر اس کے موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ موبائل کی خرابیاں، اور ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو آسانیاں، بچیوں کو موبائل دے دیا، اب وہ موبائل میں لگی ہوئی ہیں کہیں کتنے جگہ. یہ تصویر کس نے بھیجی؟ اس نے آگے تھوڑی کھینچی، یہ تو خود بھیجی گئی ہوگی. لہذا اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے. تو یہ اخلاق کی خرابی ہے. اور اخلاق کی درستی کیسے ہوگی؟ ہم یہ سنتوں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے بھی، اور موقع کی دعائیں پڑھیں. یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. تو جہاں بھی یہ چیزیں ہیں وہاں سمجھنا چاہیے ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صبح شام ذکر کر لیں اور اس کے بعد فارغ ہو گئے. بازار کا ذکر یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرے. اسٹاپ پہ کھڑا ہے، ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جہاں اس طرف کو عورتیں، جیسے ہم یہاں کھڑے ہوں عبداللہ موڑ پہ، ادھر دیکھیں گے ادھر عورتیں تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ عورتوں کی طرف نظر نہ پڑے. جان کے ایسی جگہ کھڑا ہے، بالفرض آپ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، جانے والا کوئی دیکھ کے سمجھے گا آج لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ موضع تہمت سے بھی بچنا چاہیے. ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں تہمت بھی نہ لگے، اور نظر کی حفاظت کی کوشش کریں. جہاں پہ خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو جائے فوراً استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو فرمایا ذکر کرنے والا تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے. اور ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے. ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک کا ہم نشین ہو جائے. اس کے علاوہ اس سے شرح صدر ہو جاتا ہے کہ دل منور ہوتا ہے. ذکر سے شرح صدر ہو جاتا، دل کھل جاتا ہے. اللہ کی محبت میں دل کھل جاتا ہے اور چہرہ کھل جاتا ہے. دل کھل جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب آدمی خون تمنا کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، تکبیر اولا، نماز، تمام یعنی طاعات کرتا ہے، تو اس کا سب کا نور دل میں جمع ہو جاتا ہے. اور دل جب نور سے بھر جاتا ہے، چھلکنے لگتا ہے، تو آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے، چہرے سے جھلکنے لگتا ہے. یہ نور کیا ہے؟ کہ انگریز کتنا گورا ہوتا ہے اس کو نور کیوں نہیں نظر آتا؟ ایمان نہیں ہے تو نور کہاں سے آئے گا؟ نور تو دل کے اندر ہوتا ہے. نور دل کے اندر ہوتا ہے. نور کہاں سے آتا ہے؟ جب آدمی نار سے بچتا ہے یعنی گناہوں والے اعمال سے بچتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے. پھر وہ دل کا نور چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. دل کا نور پھر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان میں آیات، ان کے چہرے رات کے سجدوں کی وجہ سے چمک رہے ہوتے. یہ رات کو ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ چمکنے گیا. کریم پاؤڈر لگانے سے آدمی جو ہے دلکش نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اللہ والا بننے کی وجہ سے. ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارا دوست بتا رہا تھا، ہمارے حضرت والا یہاں پہ آئے ہوئے تھے بنگلہ دیش والے، وہ بہت زیادہ گورے نہیں. ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں حضرت والا وجیح شخصیت تھے، ظاہر بھی بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، قد بھی بہترین. لیکن ہمارے جو حضرت والا موجودہ ہیں وہ بظاہر اتنے ان کا رنگ و روپ نہیں ہے. لیکن ایک دوست نے بتایا میں ادھر سے آیا تو بھی ادھر نظر نہیں آ رہا کچھ ایسے نورانیت شکل. ادھر بھی دیکھا تو کہا میں نے قریب سے آ کے دیکھا، پتہ چلا ایسا نور تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ اللہ والوں کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت ہردوئی کے بارے میں سنا رہا تھا، ایسا نور تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بالکل نور اس کے چہرے پہ بکھیر دیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا نور اللہ تعالیٰ چہرے پہ عطا فرماتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو فرمایا کہ اس سے دل منشرح ہو جاتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، اور دل کے منور ہونے سے چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، یہ مولانا الہی بخش
صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. مولانا رومی کے مثنوی کو مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. اس میں سے ایک شعر یہ ہے کہ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. اللہ والوں کو نظر آتا، ہر ایک کو نظر نہیں آتا. اللہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا. نوجوانوں کو تو نامحرموں کا ہی نور نظر آتا ہے، اللہ والوں کو اللہ کی محبت کا نور نظر آتا ہے. ادھر دیکھتے ہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہیے، جہاں دیکھنا چاہیے ادھر نہیں دیکھتے. وہاں بیٹھے تو وہاں پھر نور نظر آئے گا. جب دل میں نور ہوتا ہے پھر باہر بھی نور نظر آتا ہے، تو دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سے سختی دور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی منافع ہوتے ہیں جن کو بعض علماء نے 100 تک شمار کیا ہے. حضرت ابو امامہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے. عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ابو امامہ نے فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں، اگر تمہارا دل چاہے تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں. پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو. جہاں ذکر ہے اکثر زیادہ کا ذکر ہے، ذکرا کثیرا. دیکھیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، والذاکرین والذاکرات نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ذکر میں ہر جگہ کثرت، یعنی پتہ چلا ہم جو یہ تھوڑا بہت معمولات کر لیتے ہیں کافی نہیں، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنے والا یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا گناہ کیسے کرے گا بتائیے؟ گناہ کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا. کرنے لگے گا دل اس کا کانپے گا، جب دل کانپے گا تو خود ہی چھوڑ دے گا، یا تو کر کے توبہ کرے گا یا اس سے پہلے ہی چھوڑ دے گا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے رحیمہ تک پڑھا. گویا اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر منتج ہوتی ہے. جیسا جتنا تم ذکر کرو گے اتنا ہی وہ ادھر سے بھی تمہیں یاد کریں گے. فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، ہمیں بھی نہیں، نی کا مطلب مجھے، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمیں یاد کرو. اس کا ترجمہ علامہ آلوسی کے حوالے سے ہمارے شیخ بیان فرماتے تھے فاذکرونی بالاطاعہ، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ. اب دیکھیے ہر جگہ پہ اطاعت ہے. جیسے کہ اب اذان کا وقت ہو گیا، آپ ادھر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کھڑی ہے، اب پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ اطاعت ہے. اب کوئی نفل پڑھ رہا ہے، ابا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ان کو دوا دارو کرنا ہے، اب اطاعت یہ ہے فاذکرونی بالاطاعہ، تم میری اطاعت کرو، تم میرا ذکر کرو میری اطاعت کے ساتھ. اذکرکم بالعنایہ، میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کے ذمے تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ عنایت کے ساتھ یا میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ. حضرت ثابت بنان ایک جگہ ہے، ثابت کا نام ہے، اور وہ حضرت انس کی خدمت میں 40 سال رہے. ہمارے استاد شیخ الحدیث نے پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت ثابت بنانی حضرت انس جو صحابی ہیں جو خود حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہے. اس زمانے میں برسوں کا معاملہ تھا، اب تو دن بھی منی میں اتنا وقت نہیں لگا سکتے، تو 10 سال 2 سال حاجی صاحب نے اپنے شیخ کے پاس 2 سال رہے. اس طرح بہت وقت لگایا لوگوں نے. حضرت انس نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے، اور حضرت انس کی خدمت میں ثابت بنانی 40 سال رہے. پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ خود بڑے بزرگ بن گئے، صحابہ چلے گئے، تو اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ تسبیح لاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں. کیا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، فیکس ایجاد نہیں ہوا تھا، موبائل، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اللہ یاد کرتے ہیں تب تو ہمیں یاد کی توفیق دیتے ہیں. جب وہ یاد کرتے ہیں ہمیں یاد کرنا دلیل ہے کہ وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے روزانہ کے معمول کے ساتھ سنتوں کا اور سنت والی دعاؤں کا اہتمام. الحمدللہ تمام اعتکاف والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کتاب مل
مل چکی ہے. اس میں ساری دعائیں نہیں ہیں لیکن اکثر دعائیں بہت ساری موجود ہیں. جو نہیں ہیں وہ دوسری کتابوں سے حاصل کریں. مسنون دعائیں ایک کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب حسن حسین ہے, ایک دفعہ لے لیں زندگی بھر کے لیے کافی ہے. وہ آج کے دور میں 500-600-700 روپے کی مل جائے گی اور زندگی بھر کے لیے جو وہ کتاب کافی ہے. ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں, اٹھنے کی, سو کر اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک, بیت اللہ کی حاضری سے لے کر بیت الخلا جانے تک ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور کتابیں بھی ہیں. لہذا آدمی چاہے تو ہر کچھ سب کام ہو سکتا ہے. یاد کر لیں, یہ بہترین موقع ہے. آدھا گھنٹہ آدمی رٹے, کیا دعا یاد نہیں ہوتی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ اکثر مدرسے کے بچے یاد ہیں ان کو, لیکن اکثر غفلت میں بے توجہی میں بھول جاتے ہیں. ان کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا. بچپنا ہمارا بھی گزرا ہے اور بھی پہلے بھی گزرا ہے. بہت سے تین دوست تھے. ایک نے کہا ہارون رشید کے بیٹے کے قصے میں کہ آپ اس کو سمجھائیے, یہ تو ہر وقت بس اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے. وہ بزرگ گئے اور بات کرنا, السلام علیکم بیٹا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. اس نے کہا میں سمجھ گیا چاچا جان, آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے. وہ بھی تو لڑکا تھا, وہ کہ 80 سال کا بڈھا نہیں تھا, وہ 18-16 سال کا نوجوان تھا. کہ مجھے پتا ہے چاچا جان, آپ مجھے سمجھائیں گے کہ عبادت میں اتنی مشقت نہ کرو, لیکن میں کیا کروں. ہم 3 دوستوں میں یہ ریس لگی تھی. آج کے نوجوان بائک کی ریس لگاتے ہیں, وہ لوگ عبادت کی ریس لگاتے تھے. ہم 3 نوجوانوں میں یہ ریس لگی تھی. 2 تو چلے گئے اللہ کے پاس, میں ہی رہ گیا ہوں. لہذا مجھے اس سے نہ روکیں, مجھے بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. کیا لوگ تھے. آج ہمارے نوجوان کا کھیل ختم نہیں ہوتا, ادھر ادھر دیکھتے رہتے, کچھ سمجھ میں نہیں رہا. 8 سال کے بچے کی طرح. الحمدللہ اپنی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن یہی 15 سال کی عمر تھی. میں مفتی رشید احمد صاحب کے اتنے قریب بیٹھتا تھا, پوری توجہ سے بات کو سنتا تھا. آج تک ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں الحمدللہ. اور آج وہی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. لہذا اگر آدمی توجہ سے کسی بڑے کی بات سنے گا تو اس وقت پتہ یاد بھی نہیں رہتا بات. جب وہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں لاشعور سے اس کو یاد دلائیں گے. جب وہ بولے گا, پہلے آدمی کان بنتا ہے, بچہ پہلے سنتا ہے نا بڑوں کی بات, پھر انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے, اور عربی کا بچہ بغیر گرامر پڑھے ہوئے عربی بولتا ہے. غلط نہیں بولتا, صحیح بولتا ہے. اسی طرح روحانی اولاد جو ہوتی ہے شیخ کی, جب وہ بیان کرتا ہے تو اپنے شیخ کا درد بیان کرتا ہے, کیونکہ اس نے کان بن کے سنا تھا. جہاں شیخ بیٹھ گئے ہم پہنچ جاتے تھے فوراً. جہاں کراچی میں حضرت کا بیان ہوتا تھا الحمدللہ موجود ہوتے تھے. جہاں تک رسائی ہوتی تھی نہیں جا سکے, پھر رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لہذا ہم اگر قدر کریں اور سنجیدگی سے سنیں, صرف ٹھیک ہے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن سنجیدگی سے سنیں. اور یہ جو کرنے کے کام ہے, دعاؤں کا یاد کرنا, سنتوں کا اہتمام, یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ جو بہت مشکل کام ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں آج 23ویں شب ہے, رات بھر نہ جاگیں. آپ تراویح آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد بیان وغیرہ بھی یہاں ہوتا ہے, پھر تلاوت ہو گئی, اور اس کے بعد تھوڑا سو جائیں بجائے ادھر ادھر گھومنے کے. آپ بتائیے کوئی بھی آدمی نہیں ہے 4 گھنٹے مستقل عبادت کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے 4-8 ادھر بیٹھے, 4-6 ادھر بیٹھے, اور بھائی قاری صاحب سے بچ کے رہنا, وہ دیکھیں گے تو ادھر ادھر کر دیں گے نا. یہی ہے نا, میں ساری نفسیات سے باخبر ہوں. ارے بھائی تو کس سے بچ کے ہو؟ قاری صاحب کا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عبادت کرنے ہے کہ اس سے بہتر ہے سو جاؤ, تھوڑا آرام مل جائے گا. پھر دوبارہ فریش ہو کے 3-3:30 بجے اٹھ جاؤ, پھر اللہ کو یاد کرو. دین تو آسان ہے, یہ تھکانے والا نہیں ہے بلکہ آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بس